سب سے پہلے میں میزبان روح الامین صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ اکٹھے ہونے کا موقع دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایبٹ آباد کی شناخت جو ہے مشتاق غنی صاحب سے ہوتی ہے، اور قلندر لودھی صاحب انہوں نے 9 مئی سے قبل بھی زمان پارک میں اس عمر میں جا کے خدمات انجام دی اور مہینوں وہاں پہ رہے، تکالیف اٹھائی، صعوبتیں اٹھائی، جیلوں میں گئے۔ میں ان کی آمد کا بھی بہت مشکور ہوں۔ 2-3 گزارشات یا باتیں میڈیا کے توسط سے ایبٹ آباد کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پورے ایبٹ آباد کا شکریہ۔ ایبٹ آباد نے کلین سویپ دیا، خان پہ اعتماد اور خان کے ساتھ محبت ایسی جتائی کہ پہلے کبھی ہزارہ میں بالخصوص ایبٹ آباد میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایسی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو شکریہ ایبٹ آباد، تھینک یو ایبٹ آباد۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی KP میں حکومت بنی ہے تو اس میں ایبٹ آباد کے، کیونکہ ابھی میں نے ایبٹ آباد دیکھا ہے اور مجھے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا کہ ایبٹ آباد جو ہیں اور کافی کام جو ہیں وہ ہونے ہیں، اور یقین ہے یہ تیسری دفعہ ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا، تو لہٰذا ہم پہ استحقاق بنتا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا کہ اس دفعہ ان کی ایسی خدمت کی جائے بے لوث کہ آنے والے 20 سالوں تک بھی PTI کے اس دور کی مثالیں دی جا سکے۔ مہربانی، شکریہ۔ ہماری 2 ترجیحات ہیں آج کل PTI کی۔ ایک سب سے بڑی ہماری اولین ترجیح ہے خان صاحب کی رہائی کی، اور خان صاحب سیاسی کیسز میں محبوس ہے، اور ذرا پلیز مجھے بات کرنے دیں سر۔ آپ ذرا خاموش رہیں پلیز، خاموش رہیں۔ خان صاحب کی جو قید و بند ہیں یہ سیاسی کیسز کے طفیل ہیں، اور خان کی گرفتاری اتنی طوالت اختیار نہ کرتی اگر ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کیسز کے ٹرائل اس طرح نہ کرتے۔ پوری پلاننگ سے خان کے ٹرائلز ہوئے، ایک کیس میں جس میں رہائی ہوتی ہے تو دوسرا کیس پک کے تیار ہو جاتا ہے، ادھر سے رہائی ہوتی ہے دوسرے میں سزا آ جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے کیسز تھے ٹرائل سب کی اکٹھے ہوتی اور جو بھی ہونا تھا تاکہ ہم یکمشت جاتے اور ان فیصلوں کو چیلنج کرتے۔ ابھی 4 کیسز میں خان صاحب کو سزا یابی ہوئی ہے، اور جس صورت کے ساتھ اور بوڑھنے انداز میں ٹرائل کر کے جج صاحبان نے یہ ٹارگٹ کروا کے دیا، اس کا فائدہ میں اپیل میں یہ ہوا کہ جو بنیادی نظامی انصاف کی ضروریات ہیں وہ ان ٹرائل میں پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ دفاع کا حق جو ہے جرا کا وہ لیا گیا، اپنی مرضی کے وکیل کا حق لیا گیا۔ ہمارے وکلاء کو نکال کے جج صاحبان نے اپنے مرضی کے وکلاء جو ہیں وہ انہوں نے مقرر کیے، اور نہ ہمیں ڈیفینس ایویڈنس کا موقع دیا گیا۔ اپیلیں زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سائفر کیس میں امید ہیں کہ زیادہ سے زیادہ منگل تک جو ہیں ایک اچھی خبر جو ہے عوام پاکستان کو سننے کی انشاءاللہ۔ اسی طرح دیگر کیسز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عید سے قبل ہمیں یقین ہے، لیکن ساتھ میں پاکستانیوں کو آگاہ کر دوں کہ ابھی انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس جو ہیں بڑی تیزی سے چلانا شروع کر دیا ہے، اور محرک پیچھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کیسز میں خان کی رہائی ہو تو القادر ٹرسٹ میں سزا بھی ہو جائے تاکہ عید سے پہلے خان کی رہائی ممکن نہ ہو۔ ہم نے خان صاحب کی بیل لگائی ہے اور امید ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کی جو ہیں بیل ہو جائے گی۔ ابھی ذرا مجھے کائنڈلی، ابھی ہم جلسہ نہیں کر رہے ہیں، میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا دوسرا جو ہے مینڈیٹ کی ریکوری کا ہے۔ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہم نے ایک پلان مرتب کیا ہے ایجیٹیشن کا، ڈیمانسٹریشنز کا، اور پہلے مرحلے پہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے ہم نے حکام کو درخواست بھی دی، اور ہمارا میٹر اب ہائی کورٹ میں دوبارہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ منگل بدھ تک یہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کبھی یقین ہے بنیادی حق ہے آرٹیکل 16 آئین پاکستان کے تحت، آرٹیکل 17
آئین پاکستان کے تحت اور آرٹیکل 4 کے تحت کہ عوام جو ہیں وہ جس سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو، اگر وہ پارٹی کوئی احتجاج کی کال دیتی ہیں تو احتجاج کرنا بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے۔ آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ ہم پارٹی کو موبلائز کر رہے ہیں۔ ہمارے ضمنی الیکشن ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم اس دفعہ یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ پنجاب میں یا ملک کے کسی حصے میں جہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے وہاں جائیں، جلسے کریں، کنونشنز کریں اور کمپین کریں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس بنیادی حق پہ ایک دفعہ پھر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا اور ہمارے ساتھ صعوبت مظالم جو ہیں روان نہیں رکھے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ برتا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ اپنے ان بنیادی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہو تو میں سیفر کیس کے حوالے سے ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ سیفر ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ بھیجیں گے؟ نہیں سوچا ہے کہ سیفر ہے ہی نہیں، سیفر نہیں ہے تو پھر سیفر کے مندرجات بتانے پہ تو خان کو سزا یابی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ لو نے جھوٹ بولا ہے کانگریشنل کمیٹی میں، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کا یہ رجیم چینج میں کوئی کردار نہیں ہے اور یہ کانسپیریسی نہیں تھی۔ یہ سائفر جو مندرجات ہیں وہ دو فکروں میں ہیں کہ خان کی حکومت کو چلتا کر دے ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سائفر کے کنٹینٹس تھے جو پاکستان کے اس وقت کے سفیر نے ڈونلڈو کو کوٹ کرتے ہوئے امریکی پیغام دیا۔ اب کیا پاکستانی یہ توقع رکھیں کہ امریکی حکومت کا ایک اہلکار کمیٹی کے سامنے جا کے یہ کہے گا کہ امریکی حکومت دنیا کے مختلف حصوں میں حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح تبدیل کرواتے ہیں یا اقتدار سے لوگوں کو محروم کرتے ہیں؟ قطعاً یہ ممکن ہی نہیں تھا، اس نے جھوٹ ہی بولنا تھا بائی ڈیفالٹ۔ اور ہمیشہ سے یہ امریکہ کو تو چھوڑے، پاکستان میں بھی اگر کسی سرکاری یہ ریٹرننگ آفیسرز کو بلائیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، یہ عدالت میں کھڑے ہو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جتنے ریٹرننگ آفیسر آئے سب نے جھوٹ بولا کہ جی فارم 47 جو ہیں وہ جینوئن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر حکومت کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ اپنی حکومتی اقدامات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو یہ بلا دریغ بولتے ہیں۔ جی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو خان صاحب کی قانونی ٹیم ہے، ایک تو آپ قانونی کیس لڑ رہے ہیں جو عدالتوں میں، جس طرح سیاسی فیصلے ہوئے، آپ کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ساری کی ساری چلی گئی، ابھی سینٹ کا الیکشن بھی آ رہا ہے، اور دوسرا کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بہت سارے مقدمات عدالتوں میں ہیں، اور کے پی گورنمنٹ میں جو گزشتہ گورنمنٹ میں جن لوگوں نے پرفارمنس دی ہے بڑے سینئرز لوگ تھے، ان کو کبینہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اچھا، یہ اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں جی، آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ مشتاق احمد غنی جو ہے وہ ایبٹ بار میں تحریک انصاف کی پہچان ہے، اور انہوں نے ایبٹ بار میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے اور ان کی قربانیاں پی ٹی آئی کے لیے کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ کابینہ میں شامل نہیں کیا۔ ایبٹ بار کے عوام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں شامل کیا؟ میں یہ آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں ایبٹ آباد کے لوگوں سے کہ میں مشتاق غنی صاحب کا اور ایبٹ آباد کا ایک سفیر کے طور پہ منگل کو خان صاحب سے بات کروں گا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ایبٹ آباد کے ساتھ، اور انشاءاللہ ایبٹ آباد کو اپنا حق دلا کے رہیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، کے پی کی حکومت جو بنی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے اور خان صاحب سے بھی گفت و شنید میں کہ یہ عید کے بعد دوبارہ دوسرے مرحلے میں دیکھیں گے، کوئی ریپلیسمنٹس ہوگی، کئی ایک وزارتی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہیں، تو انشاءاللہ جو ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایبٹ آباد کی آواز کو سنا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ سینٹ کے الیکشنز ہیں، میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو پنجاب میں، کے پی میں بالخصوص سینٹ کے الیکشن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں ریئلائز ہونا چاہیے بہت سارے پیسے والے آزاد حیثیتوں میں کھڑے ہیں، اور ماضی میں بھی مینڈیٹ کی چوری اس طرح ہوئی ہے ووٹ خریدنے سے۔ آپ کو علم ہے پاکستان تحریک انصاف کے پہلی بھی 20 ممبران اسمبلی یہ بھگت چکے ہیں۔ تو میں یہ انسسٹ کروں گا کہ سینٹ کے الیکشن کو جو لوگ لک آفٹر کر رہے ہیں وہ یہ ضرور دیکھ لیں۔ اس دن کل سمراباد سے صحافی ہیں، ان کے شو میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہے، اور ان کا بیان مجھے پھر انہوں نے بھیجا بھی، انہوں نے کہا ہے کہ 20 افراد جو ہیں ان سے
फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिस पर मैंने कहा कि कुछ हमसे पहले भी उन्होंने तोड़े थे PMLN ने, जो पहले नारा लगाती थी कि वोट को इज्जत दो। लेकिन आज मेरी पंजाब की क़यादत से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MPs मुतहद हैं, और वो जो पहले जो र्यूमर या चेमेगोइयाँ थी उनका शायद अजाला हो गया है। तो अल्लाह करे कि पंजाब में और KP में जो हमारे टारगेट्स हैं, कम से कम 2 सेनेटर पंजाब में और 5 जनरल में, 2 ख़वातीन में, 2 टेक्नोक्रेट्स में, 9 सीटें जो हैं हमें KP से मिलनी चाहिए जी। कोई और बात? हमारा एक ISF का अच्छा, ये जो फैसल की बात की है, आर्मी के मैं 1 मिनट, जो फैसल की बात हुई है, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये 2 बच्चे हैं इस शख्स के, बेगुनाह पड़ा हुआ है। मेरा वादा है आपसे कि मैं कौमी असम्बली में इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, और इसके अलावा मिसिंग पर्सन कमीशन से भी रजू करूंगा। और तीसरी बात, जहां तक हो सकेगा फैसल की रिकवरी के लिए, और मैं उसके ख़ानदान को यकीन दिलाता हूं, चूँकि आपने जिस तरह बताया कि उसकी इंक्वायरी में वो क्लियर हो चुका है, तो इंशाल्लाह जल्दी अपने बच्चों के पास वापस आएगा।